अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो जी मैं आ चुकी हूँ अगली किस्त के साथ। हमेशा की तरह यही गुजारिश करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने अभी तक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। और जो कि हमारे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत वेलकम। आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और जो कमेंट करते हैं लाइक करते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। मुझे एक तो कमेंट्स आए थे कि आप डेली एपिसोड दिया करें। तो जी डेली एपिसोड लिखना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है और फिर उसकी एडिटिंग वॉइस ओवर काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगी कि एपिसोड आपको लंबी दूँ। तो मैं एपिसोड कभी कभी आपको सरप्राइज़ भी दे दूँ ताकि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो भी एक्साइटेड हो जाएं। भाई नई एपिसोड आ गई है अचानक से। तो फिर जी अब वक्त को ज़ाया नहीं करते और अपनी किस की तरफ चलते हैं। हर रंग धनक का तेरे नाम किस नंबर 22। रेस्टोरेंट में लगी घड़ी की सुइयां 1 बजे का वक्त दिखा रही थी। खूबसूरत सुनहरी धूप ने सर्दी की शिद्दत को किसी हद तक कम कर दिया था, मगर साथ चलती ठंडी हवाएं छाँव में भी अभी कपकपाने पर मजबूर कर रही थी। ऐसे में जर्रार हानजादा शहर के मशहूर शॉपिंग मॉल की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ बैठा खुशगपियों में मसरूफ था। बड़े बड़े शीशों से छन कर आती सुनहरी सूरज की किरणें माहौल को काफी हद तक गरमाइश दे रही थी। रहा सहा टेम्परेचर इंतहा अंगेज गर्मा गर्म धुआंधार खानों ने बढ़ा रखा था। वो इस वक्त ब्लू जीन्स के साथ वाइट बटन डाउन शर्ट पहने इस पर ब्लू डेनिम जैकेट में मलबूस था। खूबसूरत सिल्की बाल उलझे बिखरे माथे पर पड़े थे। पैरों में ब्रांडेड वाइट स्नीकर्स पहने वो बेहद पुरकशिश और चार्मिंग लग रहा था। हारिस शाह भी इस वक्त इसके साथ मौजूद था, जो ब्लैक स्ट्रेट पैंट के साथ ग्रे टी शर्ट में मलबूस, जिसमें उसका वर्जिशी जिस्म बेहद नुमाया हो रहा था। बालों को जल से सेट किए वो भी बेहद वजीह लग रहा था। इनके बाकी दोस्त भी तकरीबन ऐसे ही सेमी फॉर्मल ड्रेस में मौजूद थे। जर्रार हालजादा सुबह नाश्ते पर हुए बड़ी हवेली में तमाशे के बाद अपने दोस्त से मिलने यहाँ निकल आया था, जबकि बाकी घर वाले अभी बड़ी हवेली में ही मौजूद थे। इन्हीं की टेबल पर कदरे फासले पर मौजूद टेबल पर लड़कियों का एक ग्रुप बैठा था। इन 3 लड़कियों के साथ सिर्फ एक लड़का वहाँ मौजूद था, जिसका हुलिया भी अजीब ऊंगा भोंगा सा था। डाइट बाल, कानों में बालियां, ओवर साइज स्वेट शर्ट और ट्राउजर में मलबूस वो अजीब मजाक का हेज नज़ारा पेश कर रहा था। जबकि बाकी तीनों लड़कियां भी हद से ज्यादा मॉडर्न ड्रेसिंग में मौजूद थी। ये कम से कम जर्रार हानजादा को वो ऐसा लगा था। ऐसा नहीं था कि इनके घर की लड़कियां साथ पर्दों में रहती थी, मगर जीन्स के साथ लॉन्ग शर्ट या फ्रॉक पहनने ही ने देखा था। हाँ, अगर शर्ट शॉर्ट है तो ट्राउजर कदरे खुले होता था, जो इनके खदुखार और जिस्मानत को वाजे नहीं करता था। दुपट्टा अगर सर पर नहीं तो कंधों पर लाजमी होता था, मगर इन लड़कियों की ड्रेसिंग टाइट जीन्स और टाइट ही शॉर्ट शर्ट्स पर मुश्तमिल थी, जो कि इनके खदुखार को वाजे तौर पर नुमाया कर रही थी। मेकअप से मुज़य्यन चेहरे इनकी मासूमियत को छुपा गए थे। जर्रार हंसादा कोई नहीं होता था इनको जज करने वाला, मगर इसी टेबल पर बैठी एक बिगड़ी लड़की लगातार जर्रार के चेहरे पर नजरें मरकूज किए हुए थी, जिसकी वजह से जर्रार बार बार पहलू बदलने पर मजबूर था। ऊंची कह कहीं लगाती वो रेड लाइनिंग वाली जर्सी नुमा शर्ट पहने, जिसका गला आगे और पीछे से काफी गहरा था। ब्लैक जीन्स और ब्लैक कोट शूज पहने, ब्राउन लेयर्स में कटे सिल्की बाल खुले मेकअप किए वो काफी मर्दों की आंखों को सेक रही थी। जबकि जर्रा की गैर इरादा नजर इस पर उठी तो वो नजरें फेर जाता। इसकी इतनी एहतियात सामने मौजूद इंशाल मलिक को मजीद इसका दीवाना बना रही थी। इसका ये लिया दिया अंदाज ही तो इंशाल मलिक को पागल कर रहा था। मगर जर्रार हाल ज्यादा अपनी मुकम्मल तवज्जो अपने दोस्तों की तरफ मरकूज किए हुए था। इन सब दोस्तों ने मिलकर किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का सोचा था, इसीलिए वो इस वक्त यहाँ मौजूद थे। खाने के दौरान ही बाकी दोस्त किसी बहाने उठकर
آگے پیچھے ہوئے تو حارث شاہ کے کافی وقت سے زرار خانزادہ سے اکیلے بات کرنے کا منتظر تھا، اسے زرار سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ زرار خانزادہ اپنے سامنے موجود بریانی کی ٹرے میں سے چاول اپنی پلیٹ میں نکالتا حارث شاہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ دیکھ زرار، مجھے پتا ہے یہ موقع یہ بات کرنے کے لحاظ سے بالکل مناسب نہیں، مگر اب ظاہر ہے تجھ سے اگر اپنے دل کی بات نہیں کروں گا تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ کھانے سے ہاتھ روکتا وہ مکمل طور پر زرار کو اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ مجھ سے بات کرنے کے لیے تمہیں کب سے اتنی تمہید باندھنی پڑ گئی؟ زرار خانزادہ نے چاول سے بھرا کھانے کا چمچ منہ میں رکھتے حیران کسی استفسار کیا تھا۔ وہ ایکچولی میں تمہاری کزن فہا کو پسند کرتا ہوں، میں رشتہ لے کر تمہارے نانا کے گھر جانا چاہتا ہوں، وہ ہچکچاتا بولا تھا۔ حارث شاہ کی بات پر زرار کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ اس کی بات پر وہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے لب بھیجے بے تاثر نظروں سے حارث شاہ کو گھورنے لگا تھا، اور گھورتا بھی کیوں نہ، اس کی ماموزاد بہن، اس کے گھر کی عزت کی بات ہو رہی تھی۔ دیکھ تو مجھے غلط مت سمجھ، مگر میں واقعی ہی فہم انٹرسٹڈ ہوں اور اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ زرار کے گھورنے پر وہ وضاحت دینے لگا تھا، لیکن مجھے یہ سب اتنا آسان نہیں لگ رہا، اس لیے چھوڑ اس معاملے کو ادھر ہی۔ تو میرا دوست ہے اور تو جس کی بات کر رہا ہے وہ میری بہنوں جیسی ہے، اس کا یہاں ذکر مجھے کافی نامناسب لگ رہا ہے۔ زرار خانزادہ نے بات ختم کرنی چاہی تھی اور ساتھ ہی اپنی ناگواری کا اظہار بھی کر گیا تھا، جس پر حارث شاہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ کسی کو پسند کرنا کوئی غلط بات تو نہیں، نامناسب تجھے تب لگے جب میں وقت گزاری کروں۔ حارث کی بات پر زرار خانزادہ نے سختی سے اپنے لب بھیجے۔ مگر میں تمہیں بتا چکا ہوں، اس سے شادی کر کے اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، تو مجھے یا میری انٹینشن غلط مت سمجھ۔ وہ کچھ وقت رکتا، پھر اپنی بات واضح طور پر سامنے رکھتے گویا ہوا تھا، مگر میں پھر بھی یہی کہوں گا، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ نیپکن سے منہ صاف کرتے وہ حارث شاہ کی آنکھوں میں دیکھتا سچائی سے بولا تھا۔ مگر کیوں؟ حارث شاہ سر آنکھیں اور چہرہ لیے اس کی ایک ہی رٹ سے تنگ آیا تھا، اس لیے جھنجھلاتے پوچھ بیٹھا۔ ایک، میرے ننیال والے آؤٹ آف دی فیملی شادی نہیں کریں گے۔ دو، جہاں تک مجھے لگتا ہے میرا کزن فارس جس سے تو بھی مل چکا ہے، وہ فاہا کو لے کر سیریس ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ سب فارس کو تم پر ترجیح دیں گے۔ پرسکون انداز میں چیئر کے ساتھ ٹیک لگاتا وہ حارث شاہ کو صاف انداز میں بولا تھا۔ لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا تو فہا مجھے کیوں گرین سگنل دیتی؟ فارس کے ذکر پر حارث شاہ کے ذہن میں ریسٹورنٹ میں ہوا واقعہ لہرایا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ بات اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ اس دن اس کی چھٹی حص اسے اس بات کی طرف اشارہ دلا رہی تھی کہ فارس خانزادہ فاہا کو لے کر خاص جذبات رکھتا ہے، مگر وہ لگاتار اس بات سے انکاری تھا، اور آج زرار کے منہ سے وہی بات سن کر وہ آگ پر گھسیٹا گیا تھا۔ ایسی آگ میں جلتے وہ کل رات اپنی اور فہا سے ہوئی بات کا ذکر کر گیا تھا، جس میں اس نے حارث شاہ کو پرپوزل اس کے گھر لانے کی خامی برتے ٹیکسٹ میسج کیا تھا، جس کے بعد وہ اسے کال کرتا رہا تھا، مگر فہا نے کال ریسیو نہیں کی تھی۔ کیا مطلب؟ فہا بھی تم انٹرسٹڈ ہے؟ زرار خانزادہ چیئر کی ٹیل چھوڑتا حیرانگی سے ماتھے پر بل ڈالے بولا تھا۔ اس کی آبزرویشن اتنی غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ فارس کا رویہ اور لگاتار فہا کا پیچھا کرتی فارس خانزادہ کی نظریں صاف فارس کی فیلنگز کا اعلان کرتی تھی، مگر جو بات حارث شاہ بتا رہا تھا اس سے بلا شبہ فارس کی لائف متاثر ہونے والی تھی۔
زرار خانزادہ اس وقت عجیب ششوپنج کا شکار ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے میں تبھی تم سے بات کر رہا ہوں۔ میں بہرحال تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ہاں، اگر نانا جان تمہارے حق میں فیصلہ دے دے تو تمہارا راستہ آسان ہو سکتا ہے۔ زرار نے پوری سچائی کے ساتھ دوست کے سامنے بات رکھی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں اپنی ماں جان کو جلد فہد کے گھر لے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حارث چہکتے لہجے اور خوشی سے جگمگاتے چہرے کے ساتھ بولا تھا۔ اس بات کا زرار کیا ہی جواب دیتا، اس لیے محض سر ہلاتا۔ وہ نظر حارث شاہ کے چہرے سے ہٹا گیا تھا، مگر سامنے انٹرنس سے آتی آیت شاہ زرار کی تمام توجہ اپنی طرف کروا گئی تھی۔ وائٹ فراک اور چوڑی دار پجامے میں ملبوس ریڈ اور وائٹ خوبصورت دوپٹہ گلے میں ڈالے، سلور چھوٹی چھوٹی جھمکیاں پہنے، لمبے بالوں کی اونچی پونی ٹیل کی ونشال ملک کو دیکھتے دور سے ہاتھ ہلاتے مسکراتے ان کے ٹیبل کی طرف بڑھی تھی، جسے دیکھ زرار خانزادہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تبھی زرار اور حارث اپنے باقی دوستوں کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جو کہ ابھی ہی واپس آ کر ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ اس کے بعد ان کا گروپ نئے پروجیکٹ کو ڈسکس کرنے میں لگ گئے تھے، جس کی وجہ وہ اس وقت یہاں موجود تھے، مگر زرار خانزادہ کی توجہ اور نظریں بار بار آیت شاہ کی طرف اٹھ رہی تھی، جو ہنستی تو گویا زرار خانزادہ کا دل بھی ساتھ مسکرا دیتا، اور جب بات کرتے کرتے وہ منہ بناتی یا پھر اپنا نچلے لب کا کونا منہ میں دبا جاتی تو گویا زرار خانزادہ کا دل رک سا جاتا تھا۔ آیت سے نظریں ہٹی تو اگلے منظر نے اسے چونکایا تھا۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ضبط کا دامن چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اپنی چیر دھکیلتا سرخ چہرہ لیے وہ کھڑا ہوا تھا۔ حارث شاہ اور باقیوں نے بھی زرار کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا، جہاں ویسے تو سب ہی نارمل تھا، مگر اس ٹیبل پر موجود عجیب سے حلیے والا لڑکا مقابل بیٹھی لڑکی کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ ان کو اس منظر میں ایسا کچھ قابل اعتراض نہیں لگا تھا، جس پر سب نے سوالیہ نظروں سے زرار کو دیکھا تھا، جو مقابل موجود ٹیبل کی طرف بڑھا۔ زرار خانزادہ تن فن کرتا برق رفتاری سے اس لڑکے تک پہنچتا۔ موبائل اس لڑکے کے ہاتھ سے لیتا زور سے زمین پر پٹک چکا تھا، جو کہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ اس کے ٹکڑے فرش پر دور دور تک پھیل گئے تھے۔ یہ لڑکا کسی اور کے نہیں، اپنے موبائل پر چورے چھپے آیت شاہ کی کلوز اپ ویڈیو بنا رہا تھا۔ چونکہ اس لڑکے کی زرار کی طرف پوچھ تھی، اس کا ہاتھ میں تھامے موبائل کی سکرین زرار خانزادہ کی نظر سے چھپا نہیں رہ سکی تھی۔ وہ بغیر سوچے سمجھے تک آیا تھا۔ اب اس عجیب سے حلیے والے لڑکے کا کالر پکڑنا تھپڑ اور گھوسے سے نواز رہا تھا۔ پورا ریسٹورنٹ ان کی طرف متوجہ تھا۔ کنٹرول روم میں سیکیورٹی کیمراز پر دیکھتے مینیجر اور دیگر سٹاف بھی تک پہنچ چکا تھا۔ حارث شاہ اور ان کے باقی دوست بھی زرار کو بازو سے پکڑتے اپنی طرف کھینچ رہے تھے، مگر زرار خانزادہ کسی کے قابو میں آنے کو نہیں دے رہا تھا۔ زرار پاگل ہو گیا ہے کیا؟ جان لے گا کیا اس کی؟ زرار خانزادہ کو اپنی طرف کھینچتا حارث شاہ زرار پر چیخا تھا، جو کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہاں ہو چکا ہوں میں پاگل، اس کی ہمت کیسی ہوئی کی ویڈیو بنانے کی؟ کمینہ، اس کو تو میں آج جان سے مار دوں گا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے ان سے بازو چھڑاتا ایک اور مکہ نیچے گرے لڑکے کے منہ پر مارتا، اس کی دوسری آنکھوں بھی سجا چکا تھا۔ جبکہ دیگر سٹاف ممبرز اور مینیجر نے اس بار آگے بڑھ کر دوسرے خون لطخ لڑکے کو زرار سے پیچھے کیا تھا، جو کہ اس کی جان لینے کی در پہ تھا۔ حارث اور باغیوں نے پھر سے آگے بڑھ کر زرار کو دونوں بازو سے پکڑا تھا۔ نشال ملک تو اسٹل کھڑی زرار خانزادہ کی ہیرو گیری اور غصے کو دیکھتے مزید اس سے متاثر ہوئی تھی، جبکہ وقاص بٹ اور فکی بری طرح پٹنے کے بعد ناک منہ سے بہتا خون روکنے کے چکروں میں ٹشو اپنے منہ پر رکھتا لڑکھڑا رہا تھا۔ کچھ منٹوں میں
جو اب اس کی حالت کر چکا تھا وہ ناقابل یقین تھی، جبکہ آیت شاہ پھٹی پھٹی بڑی خوبصورت آنکھیں اور ہلکے نیمبا ہونٹوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ڈر سے ایک طرف کھڑی تھی۔ زرار خان زادہ حارث لوگوں سے ہاتھ چھڑاتا، اب دونوں ہاتھ اپنے کمر پر رکھے گہرے گہرے سانس بھرتا، سرخون آشام غسیلی آنکھوں سے آیت کو گھور رہا تھا، جس نے آیت کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ اس دوران بن شال ملک کے بے باک نظریں لگاتار زرار خانزادہ کے اونچے لمبے سراپے کا طواف کر رہی تھی۔ پھر زرار نے آگے بڑھتے آیت شاہ کا بازو پکڑتے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے اپنی ٹیبل تک لایا۔ اپنا موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتا وہ بغیر کسی کو دیکھے لفٹ کی طرف بڑھا تھا۔ ساتھ ہی وہ آہل کو اس ریسٹورنٹ کی لوکیشن اور ایک میسج کر چکا تھا۔ انشال ملک کی نظریں لگاتار اس کا پیچھا کر رہی تھیں، کیونکہ مینیجر باقی سٹاف کے لوگوں نے جمع ہوئے مجمع کو منتشر کیا تھا۔ ہارنس شاہ کے پرسوچ نظریں لفٹ کے بند ہوتے دروازے پر تھی۔ اس کا اس قدر کام اور سیلف کمپوزڈ دوست کا اس طرح آؤٹ آف کنٹرول ہونا بغیر کسی وجہ کے تو بالکل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ پرسوچ نظروں کے ساتھ حارث شاہ باقی دوستوں کی طرف بڑھا تھا، جبکہ انشال ایک نظر اس نمونے کو دیکھتی پاؤں پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی، جس کو اس نے خود عائد شاہ کے پیچھے لگایا تھا۔ دراصل وکی کو انشال ملک نے عائد شاہ سے دوستی کرنے کا چیلنج دیا تھا تاکہ وہ عائد شاہ کی پارسائی کا تماشا لگا سکے، جو بات بات پر اسے اور اس کی ڈریسنگ میں نقص نکالتی تھی، اور ہر کوئی اکیڈمی میں اس کو چھوڑ اس آیت سے متاثر نظر آتا تھا۔ یہی بات انشال جیسی خود سے لڑکی کو آگ لگا گیا تھا۔ زرار خانزادہ کے جانے کے کچھ وقت بعد ہی پولیس آ کر اس نمونے کو پولیس وین میں ڈال کر لے جا چکی تھی، جو کہ لگاتار اپنے باپ کے نام کا ڈراوا دے رہا تھا۔ شہریار روتی ہوئی ماں کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ اپنے مشترکہ روم میں لایا تھا۔ روم میں انٹر ہوتے ساتھ وہ پیچھے روم کا ڈور اچھے سے بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ آنسو لگاتار ماں کی آنکھوں سے نکلتے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ سہج سہج کر اس نے زندگی میں ہر قدم اور ہر فیصلہ لیا تھا، مگر پھر بھی جانے کہاں غلطی رہ گئی تھی، جو آج اس کا کردار سوالیہ نشان بنا دیا گیا تھا۔ خصوصاً شہریار کی غسیلی نظریں خود پر محسوس کرتے اسے مزید رونا آ رہا تھا۔ شہریار پھول اور جیولری باکس ڈریسنگ ٹیبل پر پھینک دے، اب اپنے سینے پر ہاتھ باندھے بے تاثر نظروں سے ماہا کو روتا دیکھ رہا تھا، جس نے رو رو کر نہ صرف اپنی آنکھیں مل مل کر سرخ کر لی تھی، بلکہ پنکھری جیسی خوبصورت کتاب بھی آنسو روکنے کے چکروں میں بری طرح کچل رہی تھی۔ وہ کچھ وقت ماہا کی طرف یوں ہی دیکھتا رہا، پھر وہ ماہا کے بازو سے اسے تھامتا اس کے گرد اپنا خیسار کھینچ گیا تھا۔ ماہا شہریار کے سینے کے ساتھ لگی ہچکیاں لیتی رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ شہریار نے ماہا کو نرمی سے تھامتے اسے اپنے روبرو کیا تھا، اس کا خوبصورت چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے اپنے گرم ہاتھوں کے انگوٹھوں سے اس کے چہرے پر گرتے موٹے موٹے آنسوؤں کا نرمی سے صاف کر رہا تھا۔ ہے ماہا واٹ ہیپنڈ؟ ماہا کو مزید اپنے قریب کرتے اس کی بھیگی سرخ آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالتے شہریار نے اس سے نرمی سے استفسار کیا تھا۔ شہریار کے پیار اور نرمی سے پوچھنے پر ماہا شہریار کے سینے میں سما گئی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شہریار کے قدم اس کی پیش قدمی پر زمین پر نہ ٹھہرتے، مگر وہ جانتا تھا اس وقت اسے جذباتی سہارے کی ضرورت ہے۔ پھر شہریار اپنی مسکراہٹ روکتا، ماہا کو اپنے سینے سے لگائے اس کے سر پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتا، اسے پرسکون کر رہا تھا۔ حیرت ہے مسز، آخر ارادے کیا ہیں؟ شہریار جھکتے اس کے کان میں شریر انداز میں بولا تھا۔ شہریار کی سرگوشی پر ماہا کو اپنی پوزیشن کا خیال ہوا تو وہ شرماتی اور شرمندگی سے سرخ چہرہ لیے شہریار کے سینے سے سر اٹھاتی پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ کہاں میڈم، اب آپ کا یہی ٹھکانہ ہے، اس لیے شرمندہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ خود سے دور جاتی ماہا کے دونوں بازو تھامے اس کی
शर्मिंदगी से सुर्ख आंखों में अपनी मुस्कुराती शरारती आंखें गाड़ता उसे फिर से अपने करीब करता, उसके माथे पर अपने होंठों का लम्स छोड़ गया था। जबकि माहा को इस वक्त शहरयार की आंखों में देखना मुश्किल तरीन काम लगा था। शहरी, मैं नहीं जानती ये सब क्या है। वो दोबारा रोते हुए अपने हाथों की उंगलियां मसलते अपनी सफाई देने लगी थी। बस मैंने कुछ पूछा है क्या? शहरयार उसकी आंखों में झांकते उसके हाथों को अपने हाथों में थामते उसे चुप करवा गया था। माँ, मैं नहीं जानता इसके पीछे कौन है, मगर मैं अपनी बीवी और उसके किरदार से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। और किसी लड़की के किरदार की पुख्तगी उसके शोहर से बढ़कर और कोई नहीं दे सकता। इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा इस मामले को, ओके? इसलिए अब ये रोना धोना बंद करो। शाबाश। शरिया नरमी से उसके वहमात को और डर को दूर करने लगा था। मगर बाहर आप भी मुझे घूर रहे थे और बाकी सभी अजीब अजीब बातें। टूटी फूटी आवाज़ में बाहर हुए तमाशे का हवाला दे रही थी। भाई, अब मैं अपनी बीवी को नहीं घूरूंगा तो किसे घूरूंगा? अगर तुम इस वजह से इतना डर गई हो तो I'm सॉरी। इसके अलावा तुम्हें किसी की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, इन सब के लिए मैं हूँ ना। तुम बस मुझ पर ध्यान दो। अपने महसूस अंदाज में कहता, अपने लफ्ज़ों में इसकी सारी फिक्रमंदी दूर करता, नरमी से उसके होठों पर अपने लम्स छोड़ता। उसे अपने सीने से लगा गया था जिस पर माहा सुर्ख पड़ी थी। इसकी सारी फिक्रमंदी दूर करता शहरयार खुद गहरी सोच में मुब्तला था। किसी ने तो ये साजिश की थी, जिसका भी ये खेल था तो बहुत ही गंदा। साफ साफ इरादा इन दोनों को एक दूसरे से दूर करना था। मगर एक बात तो तय थी कि माहा के किरदार में कोई झोल नहीं था और माहा को शहरयार से बढ़कर कोई जानता नहीं था। जर्रार लाला, छोड़े मेरा हाथ, कहाँ लेकर जा रहे हैं? आयशा अपनी कलाई जोर लगाते जर्रार से छुड़ाने की कोशिश करते कदरे ऊंची आवाज में बोल गई थी। जर्रार इसका इस कदर ऊंचा बोलने पर अपने कदम रोकता पलटा। इसे देखने लगा था जिसने न जाने किस कमाश के दोस्त पाल रखे थे। साथ ही आयशा का हाथ भी छोड़ गया था। गहरे गहरे सांस भरता हुआ जैसे खुद को नॉर्मल करने लगा था। बालों में हाथ फेरता वो गैज़ो गजब का शिकार था। गुस्से ने जैसे इसकी सोचने समझने की सलाहियत ही सल्ब कर दी थी। जर्रार के छोड़ने पर आयत अपने सुर्ख पड़ती कलाई दूसरे हाथ से दबाने लगी थी। जर्रार की मजबूत पकड़ में इसकी हड्डियों तक को चटका दिया था। जर्रार के घसीटने पर वो भागती बमुश्किल इसके हम कदम होती अब खड़ी गहरी सांसें भर रही थी। जबकि जर्रार इसके मासूम सुर्ख चेहरे पर अपनी नजरें टिकाए गहरी सोच में था। सुनहरे रंग की नोज पिन इसके मेदे जैसे साफ शफाफ चेहरे पर इस धूप में मजीद लिशकारे मारती जर्रार का दिल बुरी तरह धड़का रही थी। वो दोनों इस वक्त शॉपिंग मॉल के ओपन एयर पार्किंग एरिया में खड़े थे। गाड़ी का हॉर्न बजा तो दोनों शर्मिंदा होते गाड़ी को रास्ता दे गए थे, जिसका ड्राइवर उनका मुंह में गालियां बकता अपनी गाड़ी निकालता चला गया था। जर्रार और आयत दोनों बुरी तरह शर्मिंदा होते अब कदरे साइड पर खड़े थे। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। जर्रार चेहरे पर हाथ फेरता खुद को नॉर्मल करता आयत से बोला था, कहते साथ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता। गाड़ी की चाबी से गाड़ी को अनलॉक कर गया था। ये भला क्यों मुझे मेरे घर छोड़ेंगे? मैं ड्राइवर को कॉल करके गाड़ी मंगवा देती हूँ। कहीं ये मुझे घर छोड़ने इसलिए तो नहीं जा रहे ताकि घर में सबको मेरी शिकायत लगा सके। फिर तो मेरी शामत पक्की आ जाएगी और फिर तो मुझे कोई भी घर से अकेले निकलने ही नहीं देगा। तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? आए गाड़ी में आकर बैठो। जरार खानजादा ने इस मुकदमा को दोबारा मुखातिब कर दे ज़रा सख्त लहजे में इस दफ़ा कहा था, जो कि न जाने वहीं खड़ी उनका डिज़ाइन बनाती कि इन सोचों में गुम हो चुकी थी। वो ज़रा लाना, मैं ड्राइवर को कॉल कर लेती हूँ ना। हाँ, मखा आपको जहमत होगी। अपनी सोचों को झटकती वो बमुश्किल मुस्कुराती अटकती जरार की नजरें और तवज्जो खुद पर महसूस करती। अपना ब्राउन बैग में
अपना मोबाइल फ़ोन निकालते बोली थी। क्यों? मेरा तुम्हें घर छोड़ने में प्रॉब्लम है तुम्हें? 1 मिनट से पहले आकर गाड़ी में बैठो। ज़रा खानज़ादा पूरी तरह इसको डपटते अपना हुक्म सुनाता पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोले खड़ा था। जी जी, अच्छा। अपना मोबाइल वापस बैग में रखते मुंह बनाते वो जर्रार के खोले गए दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। यानी आज इसकी शामत पक्की थी। ताजान ने उसे कितना मना किया था कि रेस्टोरेंट मत जाओ, अपने दोस्तों को घर ही बुलवा लो, मगर इसने जिद करते लाड से अपनी बात मनवा ली थी। और अब जो हो चुका था इसकी पक्का खैर नहीं थी। वो खामोशी से जरा के खोले दरवाजे से अंदर बैठी थी। आयत शाह के बैठने के बाद सर्रार दरवाज़ा बंद करता दूसरे जाने पाता। ड्राइवर सीट का दरवाज़ा खोलता गाड़ी में बैठ चुका था। फिर वो एहतियात से गाड़ी पार्किंग से निकालता शाह हवेली की तरफ मोड़ गया। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। जर्रार लब फेंकते सुख चेहरे के साथ मजबूती से स्टीयरिंग व्हील को पकड़े, जिससे उसके हाथ और बाजू की नीली रगें उभर रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था वाहिद शाह को इस गलीज सोच के हामिल शख्स के जहन से गायब करवा दे। बार बार इस शख्स की गलीज नजरों का आयत के चेहरे पर ठहरना इसके सोच के पर्दों पर लहरा रहा था। एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील थामे जबकि दूसरे हाथ से पास पड़ी मिनरल वाटर बॉटल खोलते वो लंबे लंबे घूंट अपने अंदर उतारता अपने गुस्से और सोच को कंट्रोल करने लगा था। जबकि आयत कभी एक नजर शहरियार के लाल सुर्ख चेहरे को देखती तो कभी दोबारा अपनी नजरें शीशे के पार भागते मनाजिर पर मरकूज कर देती थी। वो यही सोचती पागल हो रही थी कि किसी तरह जरार इसके घर वालों को कोई बात ना बताए। वो जरार लाला, मैं बस वैसे ही एक बात सोच रही थी। अगर आपकी जगह आज बलाश लाला होते तो वो मेरे साथ हुए वाक़े का घर में किसी को ना बताते। गाड़ी में उभरते आयशा की आवाज़ ने जर्रार को अपनी सोचें झटकने पर मजबूर किया था, जिसने बड़ी होशियारी से बलाट शाह का हवाला देकर जर्रार को आज हुए वाक़े का घर में जिक्र ना करने की बात की थी। वो चेहरा मोड़कर आयत पर सरसरी निगाह डालकर नफी में सर हिला गया था, जिसकी सिर्फ शक्ल ही मासूम थी, काम और हरकतें इसकी सारी ही उल्टी थी। वो समझ गया था कि मोहतरमा को आखिर डर किस बात का है। हो सकता है वो ऐसा करता, मगर बदकिस्मती से आज वहाँ मैं मौजूद था। जर्रार अपनी मुस्कुराहट रोकता, एहतियात से मोड़ काटता आयत को जवाब दे गया था, जिस पर वो मुंह बनाती चेहरा झुकाए अपने बैग की स्ट्रिप खुरच गई थी। प्लीज़ लैला, अब्बा जान को कुछ मत बताइएगा, वरना वो मेरा कचूमर निकाल देंगे। आयत शाह अपनी बड़ी बड़ी आंखों में उम्मीद के जलते दिए लिए जर्रार को के चेहरे पर टिका गई थी। अंदाज इस कदर मासूमाना था कि जरा के दिल ने एक बीट मिस की थी। वजह एक नजर आयत के चेहरे को देखता वो बिन स्क्रीन पर अपनी नजरें मरकूज करता वजह पूछ बैठा। वो एक्चुअली उन्होंने मुझे मना किया था कि रेस्टोरेंट में मत जाऊं, मगर मैं जिद करके आ गई थी। वो नजरें झुकाए अपनी गलती मानती अपनी गोद में रखे अपने भरे भरे खूबसूरत हाथों की उंगलियों को आपस में मसलती शर्मिंदगी से बोली थी। फर्ज करो अगर मैं आज वहाँ ना होता तो अच्छा ना, आप थे तो आज वहाँ पर। आप प्लीज़ इस मामले को रफा दफा करें, कुछ हुआ तो नहीं ना? आपने उसका मोबाइल भी तोड़ तो दिया है, आप प्लीज़ इस मामले को जाने दें। प्लीज़ प्लीज़ लाला। जर्रार के लहजे में नीम रजामंदी नजर आई तो वो मज़ीद फैलती अब लाड से जर्रार के मजबूत बाजू अपने दोनों हाथों में थामती लाड से बोली थी। आयत के नरमी लिए हुए लम्स पर जर्रार का दिल उछलकर हलक में आया था। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं किसी से कोई जिक्र नहीं करूँगा, मगर तुम एहतियात से रहा करो। और ये किस तरह के दोस्त तुमने बनाए हुए हैं? मुझे तो लग में तुमसे बड़े रहे थे। जरार खानज़ादा ने धूप निकलते अपने खुश गले को तर करते ना महसूस अंदाज ने आयशा से अपना बाजू छुड़ाया था, जिसके लम्स और एहसास जिसे अजीब सूरत हाल से वाकिफ कराया था। वो अजीब सा लड़का मेरा दोस्त थोड़ी ना है, वो तो इंशाल्लाह का दोस्त है, और वो सब मुझसे बड़े ही हैं। मैं छुट्टियों के दौरान कंप्यूटर कोर्स करने की अकेडमी में जाती हूँ, तो वहीं मेरी मुलाकात इनसे हुई। जर्रार की किरदार ने उसे हल्का फुल्का सा कर दिया था, इसलिए वो वापस अपने टोन में आती मुंह बनाती जर्रार को वजाहत देने लगी थी।
دیکھو آیا تم بچے نہیں ہو کہ تمہیں ہر بات کھول کر بتائی اور سمجھائی جائے، اس لیے میں یہی کہوں گا دوست ہمیں دوست ہمیں بہت سوچ سمجھ کر بنانے چاہیے، کیونکہ ان کی کمپنی آپ پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہے، اور تمہاری انشاءاللہ کی سمیت باقی کنبے کی ذہنیت اور چوائس میں ہم سے بہت مختلف ہے، اس لیے تم ان سے دور ہی رہو۔ سرار زیادہ نے ڈھکے چبے لفظوں میں نشار ملک کی بےباک نظروں خلیے کا حوالہ دیتے حادشاہ کی معصومیت کو مد نظر رکھتے مخلصانہ مشورہ دیا تھا، جس پر آیت اس بات میں سر ہلاتے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے نظریں بھاگتے دوڑتے مناظر پر منقوص کر گئی تھی۔ اس کے بعد بھی وہ لگاتار بولتی زرار خانزادہ کے دماغ کا دہی کر چکی تھی، جبکہ زرار خانزادہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ محترمہ بغیر اگلے کی سنے جتنا بولتی ہے وہ مستقبل قریب میں یقیناً اس کی زبان کو زنگ اور کانوں سے خون نکال دے گی۔ اپنی سوچ پر بہت ہی محسوس ہوتا گہرا مسکرایا تھا۔ جگہ جگہ لگے سموسے، چاٹ، گول گپے اور دیگر کھانے کے ٹھیلے دیکھتی آیت لالچائی نظروں سے کبھی ان ٹھیلوں کو دیکھتی تو کبھی زرار کو۔ بھوک اسے شدید لگی تھی، ریسٹورنٹ میں کھانا نہ کھانے کا دکھ لگتا۔ کیا ہوتا اگر زرار لالا تھوڑا ویٹ کر لیتے، کھانا تو کھانے دیتے، وہ منہ بناتی سوچ رہی تھی۔ ویسے ہی بس میں ایک بات سوچ رہی تھی، کافی وقت تک خود پر کنٹرول رکھتی، مگر جب اس کی بس ہوئی تو معصوم سی شکل بنائے نظریں اپنی گود میں مرکوز ہاتھوں پر کیے زرار زیادہ کو اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ حیرت ہے تم بولنے سے پہلے سوچنے کی زحمت بھی کرتی ہو۔ زرار زیادہ نے اس کے لگاتار اور بے تکان بولنے پر چوٹ کی تھی، جس کا اثر لیے بغیر وہ دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ آپ کی جگہ اگر آج بلاش لالا ہوتے تو انہیں مجھے گول گپے لازمی کھلانے تھے۔ وہ منہ بنا دے للچائی نظروں سے گزرتے ٹھیلوں کو دیکھ کر گویا ہوئی تھی۔ یا اللہ دے مجھے صبر۔ زرار زیادہ بار بار اپنے بلاش کے موازنے پر آنکھیں گھماتا اپنے لیے صبر مانگ کر رہ گیا تھا۔ پھر زرار نے نظریں موڑ کر آیت شاہ کو دیکھا تھا، جو بیچ سے جگمگاتی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کیے ہوئے تھی۔ آہ بھرتا وہ اپنی نظریں دوبارہ ونڈو اسکرین پر مرکوز کر کے کہ دفتر اسے گاڑی کو بریک لگانی پڑی تھی کہ گاڑی کے سامنے ہی چھوٹا سا بلی کا بچہ اچانک کہیں سے نمودار ہوا تھا، جبکہ اچانک بریک لگانے پر بلی کا بچہ تو شاید بھاگ کر دوسری طرف کہیں چلا گیا تھا، مگر اس چکر میں آیت شاہ اچھل کر گاڑی کے اگلے حصے کے ساتھ جا لگی تھی۔ آیت آر یو کے؟ زرار فوراً آیت کو دیکھتا اپنی سیٹ کے بیلٹ کھولتا اسے تھام دے اپنے قریب کر گیا تھا، اور وہ غور سے ماتھے پر آئے ہلکے سرخ نشان کو دیکھ رہا تھا، جب نظر آیت کی خوبصورت آنکھوں سے نکلنے آنسو پر پڑی تھی جو لگاتار بہتے اس کے ہونٹوں کو اور کچھ زرار زیادہ کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ زرار زیادہ کو اپنے گلے میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ ماتھے پر پھونک مارتا آیت کو خاموش کروانے لگا تھا۔ آیت کچھ نہیں ہوا، بس ہلکا سا لگا ہے، پلیز ڈونٹ کرائی۔ وہ شاید ضرور سے زیادہ ہی نازک مزاج تھی۔ زخم کا معائنہ کرنے پر اسے معلوم ہوا تھا کہ زخم اتنا گہرا نہیں تھا۔ جی بالکل، آپ کو لگتا تو پتہ چلتا مجھے کتنی زور کی لگی ہے۔ زرار کی اس قدر قربت پر ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے، اس دل کو کمپوز کرتی وہ غصے سے بول دی۔ اس کی حالت پر زرار زیادہ اپنی مسکراہٹ روکتا ہے کو نرمی سے پیسنجر سیٹ پر بٹھا گیا تھا۔ اچھا سوری یار، میری غلطی ہے، تم ایسا کرو یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے گول گپے لے کر آتا ہوں۔ زرار ریئر ویو مرر میں دیکھتا اپنے بال ہاتھوں سے سیٹ کرتا ہے کو لالچ دے گیا تھا، جس پر محترمہ ہنسو لیے مسکراتی آواز میں چیخی تھی۔ سچ میں لالا؟ اس کی چیخ پر زرار نے اس دھوپ چھاؤں جیسے منظر کو اپنی نظروں میں سمایا تھا۔ زرار کے دیکھنے پر وہ حبیب سا مسکراتی چھلک گئی تھی۔ اچھا ایسا کریے گا، اب آپ جا ہی رہی ہیں تو سموسہ چاٹ کی 1 پلیٹ نہیں 2 پلیٹ لے کر آئیے گا، اور ہاں چٹنی تھوڑی تیکھی، میرا مطلب ہے کافی تیکھی رکھوائیے گا۔ زرار دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے منہ کھولے اس کی فرمائشی لسٹ کو سن رہا تھا، جو ابھی 2 منٹ پہلے آنسو کی ندی بہا رہی تھی اور اب ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے چہکتے فرمائشیں کر رہی تھی۔ محض ہاں میں سر ہلاتا وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی گاڑی خود بخود لاک ہو گئی تھی۔ آیت نے کچھ یاد آنے پر اپنی طرف کی ونڈو کا شیشہ کھولتے
اس سے منہ باہر نکالتے چیخی تھی، سرار لالا گرما گرم جلیبی بھی لائیے گا۔ آپ اتنا سب نمکین کھانے کے بعد میٹھا کھانے کا دل بھی تو بندے کا کر سکتا ہے۔ اونچی آواز سے چیخنے پر ارد گرد کے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جس پر ذرا نے سے گھورا تو وہ زبان دانتوں میں دبائے، کان کی لو کو ایک ہاتھ سے دباتی، سوری کرتی، سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے، شیشہ پھر سے اوپر کرتی، خاموشی سے اپنا موبائل بیگ میں سے نکال کے استعمال کرنے لگی تھی، جبکہ ذرا عائد شاہ کے پیٹ کی آگ بجھانے کا ساز و سامان خریدنے آگے بڑھا تھا۔ رات کے 9:30 بجے بڑی حویلی کے لوگ اپنے معمول کے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ شادی کے فنکشنز کے بعد جو بچے کچے مہمان تھے وہ بھی روانہ ہو چکے تھے۔ پر رونق ماحول اور محفلیں اب ختم ہوتی معمول کی مصروفیت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ سب خواتین گھر کام سمٹوانے میں لگی ہوئی تھی۔ دادا جان اپنے تینوں بیٹوں فارس کے ساتھ بیٹھے ہال میں بیٹھے کسی بزنس ڈیل کے بارے میں ڈسکشن کرتے نظر آ رہے تھے۔ آہل خان زادہ ہمیشہ کی طرح کسی کیس کی الجھن سلجھانے میں مصروف ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا، جبکہ شہریار خان زادہ بھی ماہ کو اپنے روم میں آرام کرنے کا کہہ کر نکلا تو ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ باہر اسٹڈی روم میں بیٹھی اپنی اسٹڈی کر رہی تھی۔ ماہا اس وقت اپنے پاک مشترکہ روم میں موجود تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ فریش ہوتی مارون سلک کے نائٹ سوٹ میں مربوط کھلتا گلاب معلوم ہو رہی تھی۔ دراصل فوزیہ بیگم کے حکم پر وہ اس وقت یہاں موجود تھی، کیونکہ ان کے مطابق ولیمہ کی رسم جس میں دلہن اپنے مائکے میں رہنے جاتی ہے وہ نہیں ہوئی تھی، اس لیے کم از کم آج رات تو ماہ اس روم میں ٹہلنے والی تھی۔ جبکہ سامنے اس بات پر ماہ کا چہرہ سرخ پڑا تھا، اس کا مائکہ کوئی الگ گھر نہیں تھا، اس لیے رسم ہونا کوئی ضروری بھی نہیں تھا۔ دادا جان اور باقی سب نے فوزیہ بیگم کی بات پر اختلاف کیا تھا، مگر فوزیہ بیگم تو ہمیشہ کی طرح اپنی بات پر اڑ گئی تھی، اس لیے وہ دادا جان کے حامی بننے پر اس وقت یہاں موجود ڈریسنگ سامنے اپنے بھیگے تر و تازہ سراپے کے ساتھ کھڑی ہاتھوں میں لوشن لگا رہی تھی۔ ہیٹر آن ہونے کی وجہ سے ماحول کافی حدت لیے ہوئے تھا، تبھی اچانک شہریار روم کا دروازہ کھولتا تن فن کرتا روم میں انٹر ہوا، جس کی سرد غسیلی آنکھیں ماہ کے پرکشش سراپے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ سرخ چہرہ لیے ماہ کی طرف بڑھا تھا،